دیوسائی بائی مستنصر حسین تارڑ۔ اللہ تعالیٰ کے نام خط، تھینک یو سر فار بگ واٹرز۔ اور وہ آ گیا، بڑا پانی آ گیا۔ اس چڑھائی پر بلند ہوئے تو نیلے رنگ کا ایک بورڈ روڈ کنارے سیدھا دکھائی دیا، دیوسائی نیشنل پارک، ممنوعہ علاقہ۔ یہاں ریچھوں پہ تحقیقی کام ہو رہا ہے۔ اس علاقے میں داخل ہونے کے لیے ضلعی انتظامیہ یا جنگلی حیات انتظامیہ سکردو استوار سے رابطہ کریں۔ نوٹ: پارک میں ہر قسم کا اسلحہ یا بارود لے جانا یا استعمال کرنا سختی سے ممنوع ہے۔ دیوسائی نیشنل پارک کے بورڈ پہ ایک اداس سی ریچھ کی شبیہہ تھی، اور ہمارے نیچے، بہت نیچے جہاں روڈ یکدم اترتی تھی، بڑا پانی تھا، دی بگ واٹرز۔ اس کا منظر ہمارے سامنے بچھا ہوا تھا۔ کتاب دیوسائی کا سب سے اہم اور دلفریب ورک ہمارے قدموں میں کھلا ہوا تھا، بڑا پانی، اس لیے کہ پورے دیوسائی میں اس سے بڑے پانی اور کہیں نہیں ہے۔ ایک روح کو عرش تک لے جانے والی دلکش ندی، دھیمی اور نلاہٹ کی تیز بہاؤ میں ایک چھوٹا سا دریا، ایک بڑا پانی، اور اس پہ لکڑی کا وہ جھولتا ہوا عارضی پل جو شہیدروں کو جوڑ جوڑ کر بنایا گیا ہے۔ اس بلندی سے ایک لکیر کی صورت نظر آتا تھا، پل صراط لگتا تھا، لیکن اس پر سے جیبیں گزرتی تھیں۔ یہ وہی پل تھا جو موسم کے علاوہ میرے اور دیوسائی کے درمیان کئی بال حائل ہوا۔ اپنے نہ ہونے کے باعث سردیوں میں برف باری کے بوجھ سے یہ دبتا اور ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی لکڑی چلم چوکی اور صدپارہ کے گھروں میں اسی سردی سے بچاؤ کے لیے جلتی ہے۔ جو ہی موسم کھلتے ہیں تو اسے دوبارہ تعمیر کر لیا جاتا ہے، اور جب یہ نہیں ہوتا تو دیوسائی دو حصوں میں بٹ جاتا ہے، استوار والے ادھر اور سکردو والے ادھر۔ چنانچہ میں آتا تھا تو کبھی برفیں نہیں پگھلتی تھیں، اور کبھی بڑے پانی کا پل ٹوٹا ہوا ہوتا تھا، اور کبھی تعمیر کے مراحل میں ہوتا تھا۔ وہی پل اب میرے سامنے تھا، بگ واٹرز برج۔ گھاس کے میدانوں میں بڑے پانیوں پہ جھولتا دکھائی دیتا تھا، اور میدان وہاں تک جا رہے تھے جہاں برف کے انبار چوٹیوں پہ دم رو کے بیٹھے تھے، اور ان پہ بادل تھے، اور کوئی ایک بادل تھا جس کے لیے میں یہاں تک آیا تھا۔ ٹورزم کی رنگین جہازی سائز پوسٹر میں دیوسائی کی سب سے معروف تصویر ہے، ایک پل، ایک ندی اور ایک جیپ، تو وہ اسے بڑے پانی کی ہے۔ ہم نیچے اترتے گئے، اس بڑے پانی کی قربت میں ہوتے گئے، اس کی خلوت میں مخل ہو کر اس کے پردے اٹھاتے بے نقاب کرتے گئے، اور نقاب اندر نقاب، اس کا حسن سو چند ہوتا جاتا۔ ہمارا خیال تھا کہ جوں جوں ہم نیچے اتریں گے، قریب ہوں گے، تو بڑے پانیوں کا شور بلند ہو کر ہمارے کانوں کو بہرا کر دے گا، لیکن ہمارے کانوں میں اگر کچھ اترا تو ایک بے قرار خاموشی، تیز سرد ہوا میں گھاس کی سرسراہٹ، کچھ سرگوشیاں۔ یہ بڑا پانی اتنے مدھم سروں میں بہتا تھا کہ انہیں صرف وہ شخص سن سکتا تھا جو پانیوں کی موسیقی کا کن رس رکھتا ہو، ان کی زبان سے واقف ہو، ورنہ کچھ سنائی نہ دیتا تھا۔ ہم پل تک آئے، اس کے بلند کنارے پہ آ کر رک گئے۔ دوپہر کی دھوپ تھی، اور بڑے پانی کے چوڑے پارٹ میں جتنے بھی پتھر تہ میں آرام کرتے تھے وہ سب کے سب گنے جا سکتے تھے۔ ان پر بہتے خاص گہرے پانی ان کی شکلیں اوجھل نہ کرتے تھے، ان کا بہاؤ صرف ان کے پتھروں کو ذرا ہلتے ہوئے دکھاتا تھا، ورنہ ان پہ بڑے پانی کا جو سیال شیشہ بہتا تھا انہیں روپوش نہ کرتا تھا بلکہ عیاں کرتا تھا۔ دھوپ کا ایک ایسا زاویہ بھی بنتا تھا جہاں سے یہ پانی منجمد برف کا تاثر دیتے تھے، ایسی شفاف برف جس کے نیچے پڑے ہوئے سنگریزے اور پتھر صاف دکھائی دے رہے ہوں۔ اگرچہ یہ ایک عام سا منظر تھا، ایک ندی، برف پوش پہاڑ، ایک پل، لیکن یہ دیوسائی پر تھا، اور وہاں کوئی بھی منظر عام نہیں ہو سکتا۔ یہ منظر کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ عام ہو سکے، نہ ہی عام لوگ وہاں تک پہنچتے ہیں۔ شاید اس میں بلندی کی کوئی سانس روک دینے والی تاثیر تھی جو خاص کے ہر تنکے کی نوک میں سے پھوٹتی تھی، پانیوں کو بلند شان دیتی تھی، اور اس خاص بھری برف جھکی تنہائی کو ایک مقام دیتی تھی۔ یہ دیوسائی کی بلندی ہی تھی جو اس منظر کو ایک عام منظر سے الگ اور دھاک بٹھا دینے والا کرتی تھی۔ سر جی، کمال کی جگہ ہے، سلمان نے کہا، عمر کو ادھر ہی گزارتے ہیں۔ ادھر تمہارے لیے بہت خطرہ ہے بچے، انصاری بولا۔ کیوں؟ ادھر دو چار ریچھ آ نکلے تو تم ان میں گم ہو جاؤ گے، اور ہمیں بڑی دشواری ہوگی۔ ان میں سے اپنا سلمان موٹو کون سا ہے؟ عین ممکن ہے کہ واپسی پر ہم کسی ریچھ کو ساتھ لے جائیں کہ یہ تو اپنا سلمان ہے۔ علی دیگر پورٹروں کے ہمراہ ہم سے پہلے یہاں پہنچ چکا تھا، اور وہ سب بوجھ اتارے پل کے قریب ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ صاحب اس کنارے پہ کیمپ کرے گا یا پار جا کر ادھر خیمہ لگائے گا؟ اگرچہ جھیلوں اور ایسے بڑے پانیوں کے دوسرے کنارے ہمیشہ زیادہ حسین اور دل فریب دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس بڑے پانی کا یہ کنارہ جہاں ہم تھے، وہ کال یوسف، بس غدر تھا۔ بڑے پانی کی گہری نیلگون ندی سے بلند اس کنارے کی جو ہموار سطح تھی، وہاں جو گھاس سرسراتی تھی، وہ دوپہر کی دھوپ میں مایا زیوروں کی سنہری پن اور ساسانی جام کے سونے کی قدامت سے بھی بڑھ کر سنہری اور روشن تھی۔
اس کی زر و خزاں رنگت ایسی تھی کہ اس پہ دنیا کا سب سے بڑا مصور بھی اگر صرف ایک اسٹروک لگا کر اس کے حسن کا کرشمہ ساز کو مکمل کرنا چاہے، وہ بے شک چاند کی زرتھال میں سے رنگ نکالے، ابھرتے سورج کی زردی میں اپنا برش ڈبو لے، تب بھی اسے بڑے پانی کی اس سنہری گھاس میں کہیں ایک ایسا مقام نہیں ملے گا جس پہ وہ یہ اسٹروک لگا کر تصویر کو مکمل کرے، کیونکہ تصویر تکمیل کی حدوں سے بھی آگے جا کر اپنی زردی اور سنہرے پن میں کسی بھی مصور کے بس سے باہر ہو چکی تھی۔ پار نہیں جائے گا لی، ادھر اسی کنارے پہ اسی گھاس کے میدان میں کیمپ کرے گا۔ پوٹرو نے سامان کھولا اور خیمے لگانے میں جت گئے۔ میرا سلیٹی رنگ کا کچھوا خیمہ اس ٹھنڈی زرد آگ والی گھاس میں سر اٹھانے لگا۔ اس کا رخ میری خواہش کے احترام میں بڑے پانی کی طرف کھلتا تھا، اگرچہ اس کے باہر بیٹھنے سے وہ نظر نہیں آتے تھے کیونکہ وہ بلند کنارے کے نیچے بہہ رہے تھے، لیکن ان کے پار بھی گھاس کا ایک میدان تھا، ٹیلے اور پہاڑیاں تھیں، دیوسائی روڈ تھی اور وہاں کہیں چھاؤں تھی اور کہیں دھوپ اترتی تھی، اور جہاں چھاؤں تھی وہاں کی گھاس اتنی دوری سے مدھم متانت بھری شانت خاموشی میں تھی، اور جہاں دھوپ کی خلیجیں تھیں وہ گھاس یوں روشن ہوتی تھی جیسے ان میں کوہ طور کی زدہ آگ بھڑک رہی ہو، اور ان سے پرے جو اونچائی تھی، ٹیلوں کی بلندی تھی اور جس پہ دیوسائی روڈ اٹھتی تھی وہ شمشکٹ کہلاتی تھی، اور اس سے پرے کہیں ایک اور ندی روڈ کے سامنے آتی تھی جس کا نام کالا پانی تھا۔ جزائر انڈیمان کے کالے پانی میں تو لوگوں کو سزا کے طور پہ بھیجا جاتا تھا، اور یہ کالا پانی ایسا تھا کہ جم آوارگی میں ملوث لوگ اپنی خواہش سے وہاں تک کا سفر کرتے تھے۔ تو میرا خیمہ بڑے پانی کے پار ایسے منظر پہ کھلتا تھا۔ سنہری گھاس پہ خیمہ بستی آباد ہو گئی، کچن ٹینٹ میں سے دھواں اٹھنے لگا۔ سب لوگ اس وسیع لینڈسکیپ کی تصویریں اتنی ایمرجنسی میں اتار رہے تھے جیسے وہ یہاں صرف چند لمحوں کے لیے آئے ہوں۔ کوچ کا نکارہ بچ چکا ہے اور اب وہ کبھی بھی یہاں نہ آ سکیں گے، اس لیے ہر پہلو، ہر پتھر، ہر زاویے، ہر بھاؤ اور گھاس کے ہر تنکے کی تصویر ابھی اتار لو۔ پھر تھوڑی دیر بعد انہیں کچھ قرار آیا کہ نہیں، ابھی تو ہم کہیں جانے والے نہیں، ابھی تو دوپہر ہے، ہمارے خیمے لگ چکے ہیں، کچن ٹینٹ میں سے دھواں اٹھ رہا ہے، ابھی تو نصف دن باقی ہے، پوری رات باقی ہے، تو ابھی اطمینان سے بیٹھا جائے۔ اور اس کے بعد ہم میں سے کسی ایک کو بیٹھے بٹھائے ایک ہال سا اٹھتا اور وہ کیمرہ نکال کے چاروں اور کلک کلک کرنے لگتا۔ بڑے پانی کا کوئی ایک منظر نہ تھا، اس کی کوئی ایک تصویر نہ تھی، اس کے چار چفیرے جو دھوپ چھاؤں کی نیم سیاہ اور زرد کھیل تھے، پانیوں کے کانچ کا جو بہاؤ مسلسل تھا، جو بادل تھے نیم سیاہ پہاڑوں پہ اترتے ہوئے، امٹتے ہوئے ان کی شباہتیں ہر پل بدلتی تھیں، اور ان میں سے ہر ایک میں کوئی سامری تھا جو سحر کرتا تھا، ان کی رنگت اور شکل کو ہر لمحہ بدلتا تھا، اور زرد گھاس تھی جس پہ آرام کرتا میرا سلیٹی رنگ کا خیمہ اپنی مدرنگی پہ پشیماں تھا، اور ایک خیمہ جو زرد رنگ کا تھا وہ بہت ہی پشیماں تھا کہ اپنے رنگ کو زرد سمجھتا تھا، اور اب یہ گھاس دیکھتا ہوں تو مجھ پہ نازل ہوتا ہے کہ زردی تو اس کو کہتے ہیں۔ البتہ سلمان اینڈ کمپنی کا کچے نیلے رنگ کا ٹینٹ اس زرد گھاس پہ یوں ممتاز ہوتا تھا اور نمایاں نظر آتا تھا کہ بہت بدتمیز اور شوخا لگتا تھا، اس کا پانی اور گھاس کے رنگوں سے کوئی مقابلہ نہ تھا۔ میں نے جوگر اتارے اور اس گھاس پہ دراز ہو گیا، میرے تلووں کو دیوسائی کی ٹھنڈک ایک چرائے جانے والے بوسے کی طرح چھوتی تھی اور گزر جاتی تھی۔ صاحب گھاس پہ کیوں لیٹا ہے؟ میٹرس ڈالتا ہوں، اس پہ آرام کرو، علی مدد نے پیشکش کی۔ نہیں، میں چائے کا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ کچن ٹینٹ کی طرف چلا گیا۔ پورٹر بہت خوش تھے، وہ کچھ دیر چلے تھے، ایک آسان روڈ پہ چلے تھے اور ان کو پورے دن کی مزدوری مل جانی تھی۔ جب ہم درکود گلیشیئر کے کنارے پہ خیمہ زن ہوئے تھے اور اگلی سویر منہ اندھیرے ہمیں اس اجنبی دراڑوں بھرے گلیشیئر کے پار جانا تھا، تو شام ڈھلے ایک پتھر سے ٹیک لگائے اپنے آس پاس کی برف کی جو چپ دنیا تھی، ان کی منجمد حیرتوں اور جادوئی قلعوں میں گھر اپنا سفری ڈائری لکھتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر دنیا جہاں سے کٹے ہوئے پامیر کے سائے میں ازبکستان کی قربت میں اس درکود گلیشیئر پہ اگر ایک لیٹر باکس ہوتا تو میں کسے خط پوسٹ کرتا۔ اگرچہ یہ بڑا پانی درِ درکود کی دور افتادہ مسافتوں دنیا جہاں بلکہ دین دنیا سے الگ ایک برف تنہائی ہرگز نہ تھا، یہاں تک تو جیپ بھی آتی تھی، لیکن اس کے باوجود اگر یہاں ایک لیٹر باکس ہوتا تو میں پہلا خط اللہ تعالیٰ کو لکھتا اور صرف تھینک یو سر لکھتا، دوسرا خط اپنے بال بچوں کے نام تحریر کرتا کہ وہ مجھ جیسے آوارہ مزاج ابا جی سے نہ صرف محبت کرتے تھے بلکہ مجھ سے برعکس اپنی پڑھائیوں اور اخلاق میں بے حد لائق فائق اور برتر تھے۔ اسی خط میں بیگم صاحبہ کے نام بھی ایک سطر ہوتی کہ میرے بچے خوش اسلوبی سے پالنے کا شکریہ اور مجھے اب تک طلاق نہ دینے کا شکریہ، اور تیسرا خط یقیناً شاہ گوری کے نام ہوتا، سنو لیک جھیل کرومبر کے نام ہوتا، اور آپ سب خواتین کا میں ممنون ہوں، آپ نے مجھے اپنے اندر آنے کی اجازت دی، مجھ جنگلی کو اپنے درمیان میں پا کر اف نہ کی اور برداشت کیا، اور آخری خط میں عبدالستار ایدی کے نام لکھتا
کہ ہم پیغمبروں کے قصے تو سنتے آئے ہیں لیکن ان کی پیروی کرنے والے نہ دیکھے تھے۔ آپ گناہوں کی ایک بستی پر ایک آسمانی صحیفے کی طرح اترے ہو۔ ہمارے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے شکریہ۔ مصلوب کر دیے جانے سے پہلے تمہارا شکریہ، دیوسائی کے بڑے پانی سے۔ انصاری نیچے اتر چکا تھا، بڑے پانی کے کناروں پہ کھڑا بار بار اپنی کنڈی پانی میں پھینک رہا تھا۔ وہ ایک پر اہتمام شخص تھا، اس لیے کہ انصار میں سے تھا اور سکردو سے چلتی ہوئی مچھلیاں پکڑنے کے لیے چند کنڈیاں اور ڈوری خرید چکا تھا۔ اس سے ذرا پرے علی پانی میں ڈوری پھینکتا قسمت آزمائی کر رہا تھا۔ مچھلی کے شکاری صرف دو لوگ ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ زندگی کا روشن پہلو دیکھتے ہیں۔ انہیں ہر جوہر، ہر تالاب میں، بلکہ اپنے گھر کے صحن میں کھڑے بارش کے پانی میں بھی مچھلی نظر آتی ہے۔ لیکن یہاں بڑے پانی میں تو شنید تھی، سنو کارپ، ٹراؤٹ کے ایک قدرے کمتر قسم وافر تعداد میں تیرتی تھی، اور صرف اس لیے کہ چند برسوں سے محکمہ جنگلی حیات والوں نے دیوسائی کی ندیوں میں جال پھینک کر بارود کا دھماکہ کر کے مچھلیوں کو پکڑنے اور ہلاک کرنے پہ شدید قسم کی پابندی لگا رکھی تھی۔ اب صرف دیوسائی کاٹیج کی طرح اکا دکا افراد ہی چورے چھپے مچھلی پکڑتے تھے، ورنہ اس پابندی کی وجہ سے اب دیوسائی کی ندیاں اور بڑا پانی مچھلیوں سے بھرے پڑے تھے۔ لیکن انصاری اور علی بہت دیر تک قسمت آزمائی کر رہے تھے اور ان کی کنڈیوں کو کسی ایک مچھلی نے بھی منہ نہیں مارا تھا۔ مچھلی نہیں آئے گی علی؟ میں نے پکارا۔ آئے گی سر، علی نے جواب دیا۔ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ لٹکتی ہوئی کوئی چمکتی ترغیب چاہیے، کوئی بیٹ درکار ہے، خوراک کا ایک دھوکہ یا ایک عدد گنڈویا یا کینچوا چاہیے۔ تو یہ ترغیب یا کینچوا کہاں سے حاصل کی جائے؟ علی جانتا تھا۔ اس نے ندی کنارے جو بڑے بڑے پتھر پانیوں میں کبھی ڈوبتے تھے کبھی ابھرتے تھے انہیں اٹھایا، ان کے نیچے وہ سیدھا گھاس تھی اور ٹہنیاں تھی۔ اس نے ایک گلی ہوئی ٹہنی کو اٹھا کر اسے درمیان میں توڑا۔ اور کیا یہ معجزہ نہیں کہ اس میں چھوٹے چھوٹے کیڑے رینگتے تھے؟ علی نے نہایت احتیاط سے ایک کیڑے کو نکال کر اپنی کنڈی میں پرویا اور اسے پانی میں پھینک دیا۔ یہ عمل میرے لیے حیرت ناک تھا۔ جو مقامی لوگ ہیں وہ اپنی دھرتی کی نبض کو پہچانتے ہیں، صرف وہی جانتے کہ اس ندی کے کناروں پہ جو پتھر ہیں ان کے نیچے بوسیدہ لکڑی ہے، اور اسے اگر توڑا جائے تو اس میں سے وہ کیڑے ہوں گے جو مچھلی کو ترغیب دینے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ دورہ شندور کی چڑھائی سے پہلے لنگر کا جو علاقہ ہے اور جہاں ہر سو گھنی جھاڑیوں میں ندیاں بہتی ہیں، وہاں سلجوق اور سمیر اپنی غیر ملکی فشنگ راڈ کے چرخی گھماتے گھماتے نڈھال ہو گئے تھے اور کچھ ہاتھ نہ آیا تھا۔ لیکن ہمارے جیپ ڈرائیور غازی نے ایک عام سی ڈوری اور زنگ آلود کنڈی کی مدد سے 3-4 ٹراؤٹ مچھلیاں پکڑی تھیں۔ میں گھاس پر، زرد گھاس کے علاوہ پر، آسودہ اور زندگی سے خوش تھا، ایک دیوسائی کی ریچھ کی طرح ایسے آسودہ اور زندگی سے خوش تھا جو ابھی بھی اپنی محبوب ریچھنی کے ساتھ میل کر کے آیا ہو۔ اس نے بڑے پانی سے چند مچھلیاں نوش کی ہوں، تھوڑی سی سنہری گھاس اپنا ہاضمہ درست کرنے کے لیے پیٹ میں اتاری ہو، اور پھر ایک بدتمیز سیٹیاں بجاتے مارموٹ کا گرم گوشت نگل کر آیا ہو۔ زرد گھاس میرے نتنوں میں جاتی تھی، میری آنکھوں کی سطح پہ اس کے تنکے زرد تیروں کی طرح دیوسائی کے آسمان سے اترتے تھے، اور سامنے بلکہ خیمے کے نیچے بڑا پانی تھا جو ابھی نیلگوں تھا، اور اس کی تہہ میں جو پتھر تھے وہ الگ الگ نظر آتے تھے اس کے گہرے بہاؤ میں، اور ابھی عجیب شباہتوں والے سامری بادل دھوپ کا راستہ روک لیتے تھے تو وہی پانی سرمئی ہوتے جاتے تھے۔